إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام ایمان والوں کو بار بار اس بات کی وصیت کرتا رہتا ہے کہ ہم تقویٰ پر رہیں، تقویٰ کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، تقویٰ پر ہی رہیں۔ اس بات کی بار بار وصیت اور اس بات کا حکم ہے کہ تقویٰ ہی اصل ہے، تقویٰ ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس میں یہ سبق بھی ہے کہ جو لوگ اپنے مسئلوں کا حل تقویٰ چھوڑ کر کے الگ راستوں سے کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسئلوں کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے۔ اگر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کچھ مسئلے حل کر لیے، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی فرما برداری چھوڑ کر کے، تو وہ عارضی چیز ہو سکتی ہے، وہ مستقل نہیں ہو سکتی۔ مستقل تقویٰ کا اجر، مستقل ہمارے مسائل کا حل تقویٰ کے تھرو ہے، صبر کے تھرو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھول دے گا۔ جہاں تمہیں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، وہاں تمہارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور تمہارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں اس آیت پاک کو پڑھا کرتے تھے، جس میں یہ صراحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے ایمان والو تم تقویٰ کی راہ پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل درست کر دے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سنتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یا حقیقت میں اس کی اہمیت سمجھتے کتنا ہے۔ کیا ہم میں ہر مومن، مرد و عورت، امیر غریب، چھوٹا بڑا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسئلوں کا اصل حل اللہ کی فرمانبرداری میں ہے؟ اللہ تعالیٰ
بندگی اور عبدیت میں ہے. جب ہم اللہ کا بندہ بن کر کے رہیں گے تو ہمیں کیا یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہلواتا ہے, پڑھواتا ہے کہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لیکن دل کی گہرائی میں یقین کتنا ہے, ہم اس یقین پر یا اس علم پر کتنا ایمان اور یقین کے ساتھ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دیتا ہے. ہم نہ سمجھیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم اپنی مصلحتوں کو اپنے دائرے میں, اپنی سمجھ بوجھ سے, اپنے کیلکولیشن سے دیکھتے ہیں. ہماری مصلحت ہماری کیلکولیشن میں بیٹھتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری مصلحت میں یہ ہے. لیکن اگر ہماری نظر میں, ہمارے کیلکولیشن میں, ہماری عقل میں ہماری مصلحت نہیں آتی تو ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں, یا کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مصلحت ہمارا رب ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. بندہ جب ہے, جب ہم اللہ کے بندے ہیں, ایک بندہ جب اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, تو اللہ کا بندہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا غلام ہے, وہ اللہ کے دین کا پابند ہے, وہ مسلم اور فرما بردار ہے, وہ اللہ کے دین سے اس کا جو عہد اور میثاق ہے اب وہ پابند ہو گیا, وہ آزاد نہیں ہے. ہمارا نوکر کوئی چند ہزاروں کا یا چند سو روپیوں کا جو ہمارے یہاں کام کرتا ہے, وہ اگر فرما بردار اور وفادار ہو تو ایک مالک, ایک سیٹ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے. اس کی ضرورتوں کا وہ احساس کرتا ہے, اس سے ہٹ کر کے جو کچھ اس سے طے تمام ہے اس کو لینے دینے کے ساتھ فکر اس کو ہوتی ہے. اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا نوکر ہے, میرے مسائل کا, میرے کام کا ذمہ دار ہے, اور یہ لالچ کرتا ہے کہ میرے مالک کا کوئی کام کہیں بھی نقصان نہ ہونے پائے. یہ ایک بندہ اللہ کا قیام کرتا ہے, اللہ کے لیے رکوع کرتا ہے, اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے, اللہ کے لیے ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کا, اور کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا. ہم کہتے ہیں سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے ہے, اور اللہ تعالی ہمارے لیے مہربان نہ ہو. کسی گوشے خیال میں کسی مومن کے, کسی مرد و عورت کے, کسی خوشحال کے اور کسی مشکل میں پڑے ہوئے کے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. جو بھائی بھی مشکل میں پڑے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. لیکن ان سب حالات میں ہم چلنے والے لوگ, معاشرے کے لوگ, احباب اپنے, اگر کہیں کسی مسئلے میں ہیں اور ہماری مصلحت کے مطابق, ہماری سوچ اور پلاننگ کے مطابق ہمیں رزلٹ نہیں ملتا تو اس وقت بھی کسی خیال کے گوشے میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان نہیں ہے, اور ہمارے رزلٹ میں جو کچھ مل رہا ہے وہ ہماری دعاؤں کے خلاف ہے, ہماری خواہشات کے خلاف ہے, ہماری عبدیت کے تقاضے کے خلاف ہے. بندہ ہے اللہ کا, کبھی مشکل میں پڑنے کے بعد اس کی مشکل کے مقابل میں اللہ جتنا دیتا ہے اس کی مشکل کی کوئی قیمت نہیں. حدیث میں آتا ہے یہ شہید جب جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد کوئی تمنا نہیں کرے گا لوٹ کر کے آنے کی, لیکن شہید کو جتنا بڑا درجہ جنت میں ملے گا, جتنا بڑا فضل ہوگا رب العالمین کا, وہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں دوبارہ جاتا, پھر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا, کیونکہ ایک معمولی جان کی اللہ کی راہ میں لگانے کی اتنا بڑا اتنی بڑی نعمت تو سمجھ میں نہیں آ سکتا بندے کو.
بندے کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہے یا جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے ہماری خواہش اور ہماری مصلحتوں کے مطابق نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مصلحت اس میں نہیں ہے۔ ہماری مصلحت ہر حال میں ہے، جس حال میں ہم ہیں ہمارے رب نے ہمیں رکھا ہے، اسی حال میں ہمارے لیے اللہ کے ہم مصلحت ہے۔ اسی لیے تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، مومن کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے اور آسانیاں ہوتی ہیں، نعمتوں میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت اور اس کی جنت کا حقدار بنتا ہے، اور نعمتیں پانے کے بعد شکر گزار بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو کیوں مشکل میں ڈالے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو بھی ایمان والا اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ کسے یاد نہیں ہے؟ ہماری کس ماں بہن کو یاد نہیں ہے جو درس واز خطبوں میں دینی تعلیمات سے رشتہ رکھتے ہیں؟ یہ خاتون بیمار ہیں، فٹ آتی ہے، انہیں دورہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے دعائے شفا کی درخواست کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دعا کروں تمہیں شفا مل جائے، تم یہ چاہتی ہو یا یہ چاہتی ہو کہ تم اس تکلیف پر صبر کرو اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے دے؟ کسی اللہ کے بندے کو کسی مشکل میں پڑنے کے بعد صبر کی راہ پر جانا اور اپنی خواہش کے مطابق رزق نہ پانا، کیا اس کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے دے؟ اور اس دنیا کی مشکل کچھ نہیں ہے، جنت خریدی نہیں جا سکتی، جنت نیکیوں سے کمائی نہیں جا سکتی، جنت ہماری چھوٹی سی زندگی کی محنتوں اور عبادتوں کا بدلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی تب جنت ملے گی۔ تو ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کی تقوی کی راہ پر رہتا ہے، اور تقوی کی راہ پر ہی رہنا چاہیے، اگر وہ تقوی کی زندگی گزارنے کے بعد بھی اپنی خواہش کے مطابق رزلٹ نہیں پاتا، اپنی خواہش کے مطابق حالات نہیں پاتا، سماج نہیں پاتا، اس کے باوجود اس کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے فیصلے پر اس کا ایمان ایسا ہو کہ اس کے فیصلے جو ہیں ہمارے ہاتھ میں وہی بہتر ہے۔ ہم بہت سارے مسائل میں دعائیں کرتے ہیں، بہت ساری مشکلات سے نجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں ان مشکلات سے نجات نہیں ملتی، تو کیا ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا؟ بہت سارے ہمارے بھائی مظلومیت کی زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کافر بندوں کی بھی دعائیں سنتا ہے، اپنے ان بندوں کو جو کافر ہیں وہ دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں ظالم کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی بد دعا سنتا ہے، ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ کسی مظلوم مسلمان کے دماغ میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے اور کیسے آئے گی اگر وہ اصول اور ضابطہ سمجھتا ہو کہ وہ مظلوم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتا؟ حدیث میں آتا ہے روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان مرد و عورت جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ ہر مومن کے دماغ میں، ہر مومنہ عورت کے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آداب اور شرائط کے مطابق جب دعا کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مظلوم کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم مظلومیت کی بات کرنے والے لوگ، ہر وقت مظلومیت کی بات کرنے والے لوگ یا ظلم کے حالات میں جینے کی بنیاد پر کیا یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ جب اپنے ساتھ کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعائیں نہیں قبول کرے گا؟ ہمارے حساب سے ہمارے
پیریڈ میں ہماری نظر میں جب دعا کریں اور اس کے حساب سے قبولیت ہونی چاہیے. یہ چیز بھی ہماری شریعت میں کتاب و سنت کی تعلیم میں منع ہے. مومن کا کام ہے دعا کرنا، مانگنا مشکلات سے نجات، خیر میں برکت، حالات کی بہتری، خیر اور بھلائی، یہ سب مانگنا ہمارا کام ہے. شفا مانگنا ہمارا کام ہے. شفا نہیں دیتا اللہ، بیماریوں سے بچے ہمارا کام ہے دعائیں کرنا. بیماری آ گئی یا کوئی مشکل آ گئی، اس سے نجات کے لیے ہمارا کام ہے دعا کرنا. حدیث میں آتا ہے دعائیں نفع دیتی ہیں، دعائیں کام آتی ہیں. ان بلاؤں کے تعلق سے جو ابھی اتری نہیں ہیں، وہ دعائیں وہ بلاؤں کو ٹالنے میں کام آ جاتی ہیں، اور جو بلائیں آ پڑی ہیں ان سے نجات کے لیے بھی کام آ جاتی ہیں، یا اس کے دفاع کے لیے بھی کام آتی ہیں، یا ان بلاؤں کے بدلے میں بہتری کے لیے کام آتی ہیں. بہتری اللہ جانتا ہے. ہم بیمار ہیں، ہم اس سے نجات کے لیے اللہ سے شفا کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بیماری سے ہمیں بچاتا ہو، ہم نہیں جانتے ہیں، تو آپ بتائیے یہ خیر ہے کہ نہیں؟ جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں اس بیماری میں ہم مبتلا ہی ہیں، نہیں ہمیں نجات مل رہی ہے، لیکن ہماری دعائیں اس سے بڑی بیماریوں سے ہمیں بچانے میں کام آتی ہے. ہمیں پتہ اس کا نہیں ہے، ہمیں پتہ اس کا نہیں ہے. ہماری بیماریاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ان بیماریوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دھو کر کے پاک کر دیتا ہے. آپ بتائیے وہ بیماریاں ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. جو گناہ ہمارے لیے مشکل کا سبب بن سکتے تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن رب العالمین نے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں پاک کر دیا. بیماری کی وجہ سے ہمیں ان گناہوں سے پاک کر دیا جو گناہ ہمارے لیے مشکل کا سبب تھے، بن سکتے تھے. تو آپ بتائیے یہ بہت بڑا فضل رب العالمین کا ہوا کہ نہیں؟ یہ ہمارے لیے اصل مصلحت ہے کہ نہیں؟ یہ اصل مصلحت ہے. اس لیے میرے بھائیوں یقین کہیں متزلزل نہیں ہونا چاہیے اپنے رب کی ربوبیت پر، اپنے رب کی رحیمیت پر، اپنے رب کے فضل پر، اپنے رب کے اوپر اس معنی میں ایمان پر کہیں کمزوری نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. یہ بات اس لیے بار بار کہی جاتی ہے اور اس لیے کہی جاتی ہے کہ دل میں یہ یقین بیٹھے، ہماری زبانوں تک یہ بات نہ ہو، ہمارے حلق کے اوپر ہی یہ بات نہ ہو، ہمارے اندر یہ بات بیٹھے. ہم صرف سنیں نہ، دل کے کان سے سنیں. جب ہم بولتے ہیں تو اس پر یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہم پر مہربان ہے. آپ بتائیے ہمارا رب اپنے نبی پر مہربان نہیں ہے؟ ہمارا رب اپنے نبی پر مہربان نہیں ہے، اپنے نبیوں پر مہربان نہیں ہے. جو منتخب بندے اس کے ہوتے ہیں، سارے انسانوں میں چنندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چنتا ہے اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے اپنے بندوں کے بیچ میں. لیکن کیسے کیسے حالات انبیاء پر گزرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات گزرے. کسی سے کوئی پردہ ہے، ہم پر کوئی حالات آتے ہیں تو سب سے بڑا پروپیگنڈا تو یہ ہوتا ہے کہ حالات آئے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جہاد کے لیے تو اترے نہیں، دعائیں لے کر کے بیٹھے ہیں. کہاں دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں؟ آپ بتائیے کتنی خطرناک سوچ، وہ اصول اور عقیدے کے خلاف کتنی عجیب سوچ. اسی لیے علم ضروری ہے، اصول کے ساتھ علم ضروری ہے، سمجھ ضروری ہے. جب تک آپ علم اور اہل علم سے نہیں جڑے رہیں گے ہر مسئلے میں، تب تک خطرے ہیں کہ کہیں بھی پھسلیں گے. ہم کہیں بھی پھسلیں گے، کہیں بھی ڈگمگائیں گے، دنیا اور آخرت کی ٹھوکر کھائیں گے. چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں، دین پسندی، جذبات ہمارے اصل نہیں ہوتے. جذبات اصل میں جذبے ہوتے ہیں، جذباتیت نہیں ہوتی، وہ علم اور رہنمائی کے تابع ہوتے ہیں. آپ دیکھیے صحیح بخاری کا وہ واقعہ، جریج کتنا نیک انسان تھا، کتنا نیک انسان تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جریج کا واقعہ. اس نے ایک کٹیا بنا رکھی تھی، الگ تھلگ ہو کر کے وہاں عبادت کرتا تھا. ایک دن اس کی ماں آئی،
نفلی نماز میں تھا، آواز دیا جریج، اب وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، ماں بلا رہی ہے تو کیا کروں، ماں کی بات سنوں کہ نماز جاری رکھوں، چلی گئی بلا کر کے ماں، پھر آئی، پھر وہی حالت تھی جریج کی، حالت نماز میں جریج، پھر بندہ سوچتا ہے کیا کروں، پھر چلی گئی ماں، تیسری بار بھی ایسے ہوا تو ماں کہتی ہے اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک یہ کسی بیسوا بدکار عورت کی جال میں نہ پھنس جائے، بیٹا ہے۔ کبھی ہم بیٹے اپنے ماں باپ کا اس اعتبار سے تصور رکھتے ہیں کہ ماں باپ کی ناراضگی اور ماں باپ کی بددعائیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں قبول ہوتی ہیں۔ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں ان میں ماں باپ بھی ہیں، اولاد سے متعلق۔ کبھی سوچتے ہیں جریج اتنا نیک انسان، الگ تھلگ اللہ کی عبادتوں کے لیے ایک کٹیا بنا کر کے اس پہ اللہ کی بندگی میں لگا رہنے والا انسان، ایک دن وہی ہوا، ماں کی دعا قبول ہو گئی، ماں کی دعا قبول ہو گئی اللہ کے ہاں، ایک بدکار عورت نے اس کے ہاں حرامی بچہ پیدا ہوا اور بات عوامی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کہہ دیا کہ یہی جریج ہے جو کٹیا بنا کر کے عبادت کرتا ہے، یہی جریج ہے جس نے میرے ساتھ بدکاری کی اور اسی کا بچہ ہے۔ ساری پبلک پل پڑی، آپ بتاؤ اس کا کیا قصور تھا؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کون سے قصور، ہماری کون سی غلطی ہمارے لیے خطرہ بن گئی؟ دین پسند انسان ہو تو کہیں نہ کہیں سوچتا ہے، لیکن عام طور پر سمجھ میں ہی آتا کہ لوگ سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ جریج پر ٹوٹ پڑے لوگ، مارنا باندھ کر کے گھسیٹنا شروع کیا اور کسی بڑے دربار میں پہنچا دیا۔ کیا اس پر حالت بھی تھی؟ بہت سخت، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دربار میں اس سے پرسش ہو رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے یہ تمہارا بچہ ہے؟ تو کہتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے مت پوچھو، اسی بچے سے پوچھو جو گود میں بچہ ہے اس عورت کے، جس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے، میری بدکاری سے پیدا ہوا، اسی سے پوچھو۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے اس عمر میں، شیر خارجی کی عمر میں بات کی جب بات نہیں بچے نیچرلی کر سکتے، اس میں ایک جریج سے جڑا ہوا ایک مسئلے کا یہ بچہ تھا۔ اس وقت اس نے کہا کہ نہیں، میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ لیکن دیکھیے، غور کیجئے کہ اتنا کچھ گزر گیا جریج پر، اتنا کچھ گزر گیا، ہنگامہ کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کبھی ہم مطلب اجتماعی شعور میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری مشکلات کے اسباب بھی کیا ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں؟ عام طور پر نہیں سوچتے۔ ہم باتیں کرتے ہیں، عام طور پر ہمارا سماج ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہمارے چھوٹے بڑے ہم سنتے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم ہے رب العالمین کی طرف سے ان کو کرو، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچو، جس کا جو حق بتایا ہے اس کو جانو، اس کو ادا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راہ پر لانے کے لیے تمہیں تنبیہ بھی کرے گا۔ جریج کے چہرے پر اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ جیسے کبھی آدمی کی کیفیت خوشی اور غمی میں بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ جریج سے پوچھا گیا یہ حالت تمہاری ایسے کیسے ہے، کیا تم سوچتے ہو؟ تو کہا یہ میری ماں کی بددعا ہے جس کی بنیاد پر مجھے یہ جھیلنا پڑا۔ میں آپ سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، آپ
سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جن حالات میں ہیں ان حالات میں کم سے کم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں جن کی بنیاد پر ہم اتنے سارے مشکلات میں ہیں. ہمارے نوجوان عام طور پر آزاد ہیں، خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقہ آزاد ہے، اپنے علماء سے آزاد ہے. ان کی کوئی کمی پایا تو یہ نہیں سوچنے کو تیار ہوگا کہ ہمارے علماء بھی معصوم نہیں ہیں. لیکن علماء ہیں تو علماء کی سرپرستی میں رہنا ہے، جماعت کے ساتھ رہنا واجب ہے. جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ نے تحفظ کا وعدہ فرمایا ہے. جماعت ایک ذریعہ ہے تحفظ کا، جماعت ایک ذریعہ ہے رحمت اور عاطفی کا. اگر یہ رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا، ہمارے علماء سے ہمارا جڑنا، ہماری مسجدوں سے ہمارا جڑنا، ہماری اپنی جماعتوں سے ہمارا جڑنا، یہ سب گھوم پھر کر کے ایک ہی معنی میں ہے. اگر ہم ان سے آزاد ہوئے اور اس کے بعد مشکلات میں پڑے آزادی کے بعد، تو کم سے کم یہ تو سوچیں کہ اپنے علماء سے آزاد ہو کر کے یا ان کی رائوں کی مخالفتیں کر کے یا ان کی گائیڈ لائنز کے خلاف جا کر کے یا جماعت کی ہدایتوں سے خلاف جا کر کے کہیں اس طرح کے انجام سے تو ہم دو چار نہیں ہوئے یا ہمارا معاشرہ دو چار نہیں ہوا. یہ خلاف تقویٰ ہے، یہ خلاف تقویٰ ہے. تقویٰ اصل میں جو چیزیں نقصان دہ ہیں، خطرناک ہیں، ان سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، اسی کا نام تقویٰ ہے. جو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، جو دنیا کے فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. آپ بتائیے کیا ہم کبھی سیریسلی اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں؟ ہم آزادانہ رائے قائم کرنے کے اختیار نہیں رکھتے. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان کوئی آزاد رائے رکھے، ہمارا کوئی طبقہ کوئی آزاد رائے رکھے، کوئی گٹ بنا لے اور اپنے آزادانہ راہ پر چلا جائے. کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کا سلسلہ ختم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو نبوت کے مقدس عمارت کی آخری اینٹ بنا دیا، اب اس کے بعد نبی نہیں، تو انسانیت کو، سماج کو کن کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ کیا وہ آزاد ہو گئے؟ آپ بتائیے. بہت موٹا سا مسئلہ ہے، ہم برت پائیں نہ برت پائیں اپنی کمزوریوں سے، لیکن بہت موٹا سا مسئلہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، کہا علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. جس طرح قومیں اپنے نبیوں کی ماتحتی اور ہدایتوں میں چلنے کی پابند تھی یا نجات اسی میں تھی کہ انبیاء کی ہدایتوں پر قومیں اور امتیں چلیں، ایسے ہم سب پابند ہیں اپنے علماء کی ہدایتوں پر چلنے کے. اگر ہم ان کی ہدایتوں اور ان کی رہنمائیوں میں نہیں چلیں گے تو انجام کچھ بھی ہوگا، انجام کچھ بھی ہوگا. اسی لیے یہ ضروری ہے فتنوں کے دور میں ہم اتنے لوگ ہیں یہاں، اس میں دسیوں رائے ہو سکتی ہیں، دسیوں رائے، دسیوں سوچ، دسیوں تدبیریں اپنے مسائل کے حل کے لیے ہو سکتی ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا ہم کہتے ہیں یہ ہمارے علماء حق ہیں، یہ کتاب و سنت کے علماء ہیں. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ہدایتوں اور رائوں کی مخالفت میں ہمارے لیے خطرہ ہے؟ حدیث میں ہے تم پر لازم ہے کہ تم جماعتی زندگی جیو، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ گروپ بندی سے بچو. کسی طرح کی گروپ بندی سے عصبیتیں پیدا ہوتی ہیں، عصبیتیں رہتی ہیں تو گروپ بندی آتی ہیں. لازم ہے گروپ بندی ہو تو عصبیتیں ہوں، یہ لازم ہے، ایک طرح سے رزلٹ ہے. کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ایک بار ایک انصاری اور ایک مہاجر میں آپس میں مار پیٹ ہو گئی، بشری تقاضے ہیں، کبھی ہو گئی، ہو جاتا ہے. انسان کہیں غلطی کر بیٹھتا ہے، مومن ہے، مومن معصوم نہیں ہے، کہیں غلطی کر بیٹھتا ہے. لیکن دیکھیے وہ ایک انصاری اور وہ مہاجر جن کے
مدد کے لیے. مہاجر کہتا ہے اے مہاجرین آ جاؤ میری مدد کے لیے. انصاری کی مدد کے لیے، مہاجرین کی مدد کے لیے. مہاجر ہونے کی بنیاد پر مہاجر کا سپورٹ کرنا ہے، انصاری ہونے کے ناطے انصاریوں کو انصاری کی سپورٹ کرنا ہے. یہی اصلیت ہے. اسی سے گروہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ہی غلط نیٹ ورک وجود میں آتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ تم دیکھو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرو، غمگساری کرو، اور جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اس کو تنبیہ کرو، نصیحت کرو. یہ تمہارا کام ہے اور یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل تقویٰ. اور نہ آپ نے فرمایا، کہا یہ تو نہایت ہی بدبودار چیز ہے. آپ نے فرمایا یہ بدبودار چیز ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے کے سپورٹ کے لیے جان بوجھ کر کے کہ یہ کہیں نہ کہیں مس کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، سے سپورٹ کے لیے کھڑا ہونا دانستہ، یہ گندی حرکت ہے، یہ عصبیت ہے، یہ جاہلیت ہے. نہیں سوچتا ہے. اسی لیے حق پسند آدمی، ایک مومن حق پسند ہوتا ہے. حق پسند ہونے کا مطلب ایک دوسرے کا حق جانتا ہے، چھوٹے بڑوں کا حق، اور ہر طرح کی عصبیتوں سے دور رہتا ہے. تقویٰ کا تقاضا ہے اللہ کے ہم بندے ہیں، اس کی فرمانبرداری کی راہ پر چلیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے علماء کا حق اور مقام جانیں، ان کی ماتحتی اور جماعتوں کی سرپرستی میں رہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا جماعت پر ہاتھ ہے. حق پسندوں کا ساتھ کبھی نہیں، اور حق پسند وہی لوگ ہیں جو اہل علم اور علماء کی ماتحتی میں ہیں. اس نیٹ ورک سے باہر جانا کہیں کسی حال میں بھی بہتر نتیجہ نہیں دے سکتا. اسی لیے میرے بھائیوں میں اس موقع پر، جبکہ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، کبھی کبھی آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. جب آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، کون سی راہ اپنائیں، کون سی تدبیر اپنائیں، بہت سماج سے ہمارے عزیز بیٹے، ہمارے عزیز نوجوان جذبات میں آ کر کے اخلاص کے ساتھ دینی جذبے سے کمیونٹی کی بھلائی کے لیے، کمیونٹی کے تحفظ کے لیے، کمیونٹی کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے اس راہ پر چلے جاتے ہیں جو اور مصیبت بڑھانے والی راہ ہوتی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ملت کے مسائل میں، قوم کے مسائل میں، جماعت کے مسائل میں، یا بین الجماعتی مسائل میں، بین الجماعتی جو ہمارا پلیٹ فارم ہوگا، ہمارے علماء ہوں گے، ان کی گائیڈنس سے باہر جانا صحیح نہیں. ان کی مخالفت تو دور کی بات ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی نہیں سمجھ پاتا آدمی جب تک کسی حادثے سے دو چار نہ ہو پائے، نہ ہو جائے. جیسے جریج جب حادثے سے دو چار ہو گیا، یاد آئی اس کو اپنی ماں کی بات. کام کیا تھا آپ سوچو، جریج تھے کہاں، یہ بندہ تھا کہاں، نفلی عبادت میں تھا. اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے نیک پسند لوگ، دین پسند لوگ، عبادت گزار لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سمجھ میں بات نہیں آتی. دیندار بہت ہوتے ہیں لیکن اصول اور مسئلہ نہیں سمجھتے. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں اگر بلائے گی، نفلی نماز پڑھتا ہو تو ماں کی سننا واجب ہے، واجب آ جائے تو نفل کو چھوڑنا واجب ہے. ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے وہ نفلی روزہ ہے، آپ روزہ توڑ دو، تو بیوی کیا کرے گی؟ بیوی کی پرہیزگاری مانی جائے گی کہ نہیں میں نفلی روزے سے ہوں، آپ کو میرا روزہ توڑوانا چاہتے ہیں؟ کیوں روزہ توڑوانا چاہتے ہیں؟ فرض آنے کے بعد نفل ختم، فرض کی جماعت فجر کی کھڑی ہے، ایک آدمی آ کے نفل
تو کہے گا میں تو نفلی نماز پوری کروں گا. یہ جریج کی راہ ہے, یہ جریج کی راہ ہے, یہ جریج کی راہ ہے کہ نفلی نماز جاری رکھوں, کیا کروں, فرض آنے کے بعد نفل اٹھ گئی. اسی لیے بہتر جذبوں کے ساتھ کسی رائے پر چلے جانا اور اصول اور ضابطے جو ہم پر لاگو ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا, یہ خطرناک ہے, یہ تقویٰ کے خلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کا کہا مانو, رسول کا کہا مانو, اور جو تمہارے علماء ہیں ان کا کہا مانو. ان کی بات ماننا, ان کی ہدایتیں ماننا ماں باپ کی بات ماننے سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ ماں باپ اپنے حد میں آپ کی رہنمائی کریں گے, اور علماء اور انبیاء جیسے انبیاء ہوتے تھے, ایک نبی کی بات سننا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ ایک اولاد اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے اپنے ماں باپ کی بات سننی ہے, نبی کی بات نہیں سننی ہے, ایسے علماء انبیاء کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں. اب علماء جو رہنمائی کریں گے ان کی رہنمائی میں رہنا ضروری ہے. اس کے خلاف کوئی رائے بنانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے. کبھی بھی نوجوانوں کو علماء کے خلاف کوئی راہ اور کوئی پلیٹ فارم بنانا جس کی علماء نکیر کرتے ہو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں تقویٰ کی زندگی جینے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں اس یقین کے ساتھ جینے کی توفیق دے کہ تقویٰ سے بند راستے کھلتے ہیں, مشکلات سے نجات ملتی ہیں, اور رب العالمین ہمیں یہ ایمان دے کہ ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی. دعاؤں کی قبولیت کی ایک صورت تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی اللہ دعا قبول کر لے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بلا سے نجات دے دیتا ہے اس دعا کے بدلے میں. آپ بتاؤ, بہت بڑی بلا کوئی آنے والی تھی اور ہم نے دعا کی کسی اور سے نجات کے لیے, لیکن کسی اور سے رب العالمین نے نجات نہیں دی, اس سے بڑی بلا سے نجات دے دی. کتنا بڑا فضل ہوا رب العالمین کا. یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو اجر بنا کر کے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جنت مل جاتی ہے. کسی مشکل کے بدلے میں نجات نہیں ملی اور اس کے بدلے میں کوئی بڑی مشکل سے نجات مل گئی. کسی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں نواز دیا گیا کہ جنت مل گئی. آپ دیکھیے وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیجئے, میں صبر کروں گی اس بیماری پر, مجھے جنت مل جائے, مجھے جنت مل جائے. اگر کسی مومن کو ہمیں آپ کو کہیں بھی تکلیف ہے, کسی طور پر انفرادی اجتماعی کسی شکل میں تکلیف ہے, ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. دعائیں کرتے ہیں, ہمارا کام ہے دعا کرنا, ہمارا کام ہے مانگنا اللہ سے, غیر مانگنا, مشکلات سے نجات مانگنا, بلاؤں سے نجات مانگنا, یہ ہمارا کام ہے. اور ہمارا یہ بھی کام ہے کہ ایمان رکھیں, اللہ جس شکل میں بھی رکھے گا اسی شکل میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے خیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی زندگی پر رہنے کی توفیق دے. جیسے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کا حکم ہے ایمان والو تقویٰ پر رہو, تقویٰ پر. تقویٰ یہ ہے کہ جن کا حق ہے ان کو جانو ادا کرو. تقویٰ یہ ہے کہ کبھی آدمی کسی کی دل آزاری نہ کرے. تقویٰ کے خلاف ہے یہ, تقویٰ کا لحاظ ہے یہ کہ آدمی بچے. آپ بتائیے, جانور کا حق ہے, جانور کا بھی اگر حق ہے ہمارے اوپر تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ. یہ گونگے جانور جو اپنی مشکل بتا نہیں سکتے اپنے مالک کو, اپنے مالکوں کو, یہ گونگے جانور اپنی مشکل نہیں بتا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو ان گونگے جانوروں کے بارے میں جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں, جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں, تمہارے اندر ہیں, ان کے بارے میں بھی تم اللہ سے ڈرو. کیا آپ ڈرتے ہیں؟
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے اوپر عائد حقوق کے تئیں کہ ہماری ذمہ داری ان حقوق کو ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں, آپ سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقویٰ کی. رب العالمین ہم سب کو تقویٰ کی زندگی جینے کی توفیق دے, سنت پر جمے رہنے کی توفیق دے. جب رب العالمین جب بھی ہماری موت ہو تو سنت پر ہو اور مسلک سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.